محبت ان سے بہت کمال کی ہوتی ہے۔ محبت ان سے بہت کمال کی ہوتی ہے جن کا ملنا مقدر میں نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہے سامیہ کی، جس کو کاشف سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ سامیہ نے پڑھانے کے لیے ایک اسکول جوائن کیا تو کاشف وہاں پہلے سے ہی سینئر ٹیچر تھا۔ سامیہ نے جب پہلی بار کاشف کو دیکھا تو اس کے دل کی گھنٹیاں بج اٹھیں، پورے وجود میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ وہ کاشف کو صبح اسمبلی میں اپنی کلاس کی لائن کے آخر میں کھڑی ہو کر جی بھر کر دیکھتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پھر سارا دن وہ کاشف کو اس طرح نہیں دیکھ پائے گی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اور ٹیچر نے اسکول جوائن کیا جس کا نام شازیہ تھا، جو دیکھنے میں بہت اداس اور کم گو لگتی تھی۔ شازیہ اور کاشف اکثر اسکول بریک میں آپس میں باتیں کرتے اور اس طرح ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ان کو۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ کاشف نے شازیہ کو اپنی بہن بنا لیا ہے۔ کاشف کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، یوں یہ دونوں آپس میں جب بھی فری ٹائم ملتا اکٹھے ہی بیٹھتے۔ سامیہ بس دور دور سے ہی کاشف کو ایک نظر دیکھ لیتی۔ سامیہ کی لکھائی کافی اچھی تھی، اس لیے جب بھی کوئی نوٹ لکھنا ہوتا نوٹس بورڈ پر تو سامیہ ہی چاک کے ساتھ بلیک بورڈ پر لکھتی۔ بچوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور بلیک بورڈ پر نوٹ لکھنا تھا تو کاشف نے کہا، لاؤ میں بلیک بورڈ پکڑ لیتا ہوں اور آپ نوٹ لکھ لیں۔ سامیہ کرسی پر بیٹھ گئی اور کرسی کے بازوؤں پر بلیک بورڈ پکڑے کاشف کھڑا تھا۔ سامیہ کا دل دھک دھک کرنے لگا، مگر بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ شازیہ کو بھی تھوڑا شک تھا کہ سامیہ کاشف کو پسند کرتی ہے، مگر وہ ہر بار موقع ملنے پر یہی کہتی کہ دیکھو یار، یک طرفہ محبت کا کیا فائدہ؟ مگر سامیہ کے دل کو کون سمجھاتا؟ سامیہ کا دل چاہتا تھا کہ بس کاشف میرے سامنے بیٹھا رہے اور میں اسے دیکھتی رہوں، جو وہ سوچ تو سکتی تھی مگر کر نہیں سکتی تھی۔ ایک بار سامیہ بازار گئی تو اس کی نظر کفلنگز پر پڑی، اسے بہت پسند آئے۔ سامیہ نے خوبصورت سے کفلنگز کا سیٹ لیا جس میں ایک کی چین اور پین بھی تھا۔ سامیہ وہ پورا سیٹ لے کر جب گھر آئی تو اس کا دل اتنی زور سے دھک دھک کر رہا تھا جیسے کاشف کو ہی اپنے گھر لے آئی ہو۔ اس نے خوبصورت ریپنگ پیپر میں انہیں پیک کیا اور اگلے دن کاشف کو اس وقت دے دیا جب وہ ایک کلاس کو پڑھا رہا تھا۔ کاشف نے بھی چپ کر کے رکھ لیا۔ کاشف کو تھوڑا شک تو تھا کہ سامیہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، مگر اس نے کبھی بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو سامیہ نے 10 چھٹیاں لیں اسکول سے اعتکاف کے لیے۔ سامیہ نے اعتکاف میں بھی بہت دعائیں مانگی اللہ سے کہ مجھے کاشف مل جائے۔ ہر نماز میں اور دعا میں بس کاشف کو ہی مانگتی اپنے لیے۔ کبھی روتی اللہ کے سامنے، کبھی واسطے دیتی کہ مجھے کاشف مل جائے۔ وقت گزرتا گیا، اسکول ٹرپ ارینج کیا گیا۔ شازیہ بھی کاشف کی وجہ سے اسکول مینجمنٹ میں تھی۔ دونوں نے سارے انتظامات کیے پرنسپل کے ساتھ مل کر۔ اسکول بس میں سب بچوں کو بٹھایا گیا۔ پھر بعد میں سامیہ اپنی دوست عظمیٰ کے ساتھ بس میں بیٹھنے کے لیے آئی تو بس کے دروازے کے ساتھ والی سیٹ پر کاشف بیٹھا تھا۔ شازیہ نے کاشف کو مسکرا کر کہا، بھائی آپ یہاں سے اٹھ جائیں اور سامیہ کو بیٹھنے دیں۔ سامیہ اور عظمیٰ اس سیٹ پر بیٹھ گئیں اور کاشف بس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ سامیہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ کاشف نے ڈارک سن گلاسز لگا رکھے تھے۔ وہ اگر سامیہ کو دیکھتا بھی ہوا تو سامیہ کو نہیں پتہ چلنا تھا۔ پھر سامیہ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کاشف کے چہرے کی طرف دیکھتی سب کے سامنے۔ جب پارک میں پہنچے تو سب بچے کھیلنے میں لگ گئے اور ٹیچرز ایک چادر بچھا کر بیٹھ گئیں۔ سامیہ نے کاشف کو اکیلے جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے گئی کہ کسی طرح بات کر لے، مگر
جب سامیہ نے آواز دی سر، تو کاشف تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بچوں میں شامل ہو گیا، اور سامیہ شرمندہ سی ہوتی ہوئی واپس سب میں آ کر بیٹھ گئی اور خود کو کوسنے لگی کہ کیوں اس طرح کی حرکت کی، کیوں اس کے پیچھے گئی اور اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھا۔ شام ہوتے ہی اب بچوں کو اکٹھا کیا گیا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کاشف نے اسکول سے ریزائن دے دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ دبئی چلا گیا ہے جاب کے سلسلے میں۔ اب سامیہ کے لیے اسکول میں کچھ نہیں رہا تھا، وہ وجہ جس کے لیے سامیہ نے کبھی بھی چھٹی نہیں کی تھی، بیمار بھی ہوتی تب بھی چھٹی نہ کرتی، ختم ہو چکی تھی۔ مگر وہ پھر بھی اسکول نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کہ شازیہ کے ذریعے اسے کاشف کے بارے میں خبر ملتی رہتی تھی۔ جب وہ دوسروں کو بتاتی تو سامیہ کو بھی پتہ چل جاتا۔ پھر ایک دن شازیہ نے سب ٹیچرز کو اپنے گھر بلایا۔ ان دنوں موبائل فون اتنے عام نہیں تھے۔ لینڈ لائن نمبر پر کاشف کا دبئی سے فون آیا۔ کاشف نے سب کے ساتھ باری باری بات کی۔ جب سامیہ کی باری آئی تو وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی، مگر دوسری طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ سامیہ کا دل پھر سے دھک دھک کرنے لگا اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر کاشف کی آواز نہ سن پائی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سامیہ نے بھی اسکول چھوڑ دیا اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس دوران سامیہ دن رات کاشف کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ مجھے کاشف مل جائے، مگر اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ سامیہ کا سیکنڈ سیمسٹر ختم ہوا تو ایک کالج میں ٹیچنگ پریکٹس کرنی تھی 40 دن کے لیے۔ ٹیچنگ پریکٹس کے آخری دن سب اسٹوڈنٹس تیار ہو کر گئے، کیونکہ اس دن یونیورسٹی سے ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کو ایویلیویٹ کرنے آنا تھا۔ کالج سے واپسی پر جب سامیہ گھر واپس آ رہی تھی تو ایسے ہی اس کے دل میں شازیہ کا خیال آیا کہ اس کی طرف چکر لگاتی ہوں، کیونکہ شازیہ کا گھر اسی کے راستے میں پڑتا تھا۔ سامیہ بس سے اتری اور شازیہ کے گھر گئی۔ سامیہ جب شازیہ کے کمرے میں گئی تو شازیہ نے سامیہ کو اپنے کمرے میں موجود کرسی پر بٹھایا اور زور سے آواز دے کر کہا، کاشف بھائی دیکھیں کون آیا ہے۔ یہ سنتے ہی سامیہ کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا کہیں اس کا دل باہر ہی نہ آ جائے۔ کاشف پاکستان آیا ہوا تھا۔ اتنے میں کاشف اندر آیا اور سلام کرنے کے بعد سامیہ کے پاس ہی شازیہ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے سر جھکائے بیٹھا کاشف بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ شازیہ نے سامیہ سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہی ہو؟ تو سامیہ نے بتایا کہ یونیورسٹی جاتی ہوں اور آج کل ٹیچنگ پریکٹس چل رہی تھی، جس کا آج آخری دن تھا۔ شازیہ سب کچھ پوچھتی رہی، مگر کاشف خاموشی سے سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالے بیٹھا رہا۔ پھر شازیہ نے پوچھا، سامیہ تمہیں وہ سب کچھ یاد ہے؟ سب پرانی باتیں؟ زندگی انسان کو اپنی قسمت بدلنے کا موقع ضرور دیتی ہے، مگر انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا اور وہ موقع اپنے ہاتھ سے نکال دیتا ہے۔ جیسے بند مٹھی سے ریت پھسل جاتی ہے، بالکل اسی طرح۔ شازیہ کے پوچھنے پر سامیہ نے جواب دیا، نہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اب میری منزل کچھ اور ہے، میں ڈگری لے کر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کروں گی اور اپنا مستقبل بناؤں گی۔ یہ سنتے ہی کاشف اٹھا اور شازیہ کے گھر کے کچن میں جانے لگا تو شازیہ نے آواز دے کر کہا، بھائی مجھے پانی کا ایک گلاس تو دینا۔ مگر کاشف دوبارہ واپس نہیں آیا۔ سامیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ بول دیے،
جبکہ اس کا دل ابھی بھی کاشف کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سامیہ نے اس کے بعد کاشف کو اپنی زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں دیکھا۔ شازیہ بھی اٹھ کر کاشف کے پیچھے چلی گئی اور سامیہ کچھ دیر وہاں اکیلی بیٹھی رہی۔ پھر نہ کاشف آیا اور نہ ہی شازیہ، اور سامیہ اٹھ کر بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ وہ ایسا نہیں کہنا چاہتی تھی، وہ تو ہر لمحہ کاشف کو یاد کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، انا کی جنگ جیت تو گئے لیکن، انا کی جنگ جیت تو گئے لیکن عمر بھر نہیں سوئے اسے کہنا۔ پھر سامیہ نہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکی اور نہ ہی اپنا مستقبل بنا سکی۔ باقی 2 سیمسٹر اس نے جیسے تیسے گزار لیے، ایک سبجیکٹ میں فیل بھی ہو گئی، ڈگری بھی نہ مل سکی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ کاشف کی شادی ہو رہی ہے۔ اس دن سامیہ بہت روئی، اللہ سے شکوہ بھی کیا، مگر جو ہونا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ پھر 8 سال کے بعد سامیہ کی بھی شادی ہو گئی۔ آج اس کے 3 بچے ہیں، شوہر بھی بہت اچھا ہے۔ سامیہ اپنے شوہر سے پیار بھی کرتی ہے، مگر کاشف آج بھی اس کے دل اور دماغ سے نہیں نکل سکا۔ سوشل میڈیا پر بھی بہت تلاش کیا کہ کہیں تو نظر آ جائے، کہیں کوئی تصویر ہی مل جائے، مگر کہیں نہیں ملا۔ سامیہ کے خواب میں بھی کاشف اکثر آتا ہے اور ناراض ہی ہوتا ہے۔ سامیہ نے وہ جملہ بول کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ پھر سامیہ اکثر یہ بھی سوچتی ہے کہ وہ تو مرد تھا، وہ کہہ دیتا، کچھ تو بولتا، مگر آج بھی سامیہ کا دل بوجھل ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا وہ جملہ۔ تو جو بدلا بدل گئے ہم بھی، تو جو بدلا بدل گئے ہم بھی، پیار کرتے تھے بندگی تو نہیں، وقت کٹ ہی جائے گا بہر صورت، تو کوئی شرط زندگی تو نہیں۔ دوستو، آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا سامیہ کو یہ جملہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں بولنا چاہیے تھا، یا کاشف کو بھی کچھ کہنا چاہیے تھا سامیہ کو؟ کاشف اگر یہ ویڈیو سنیں تو میرا اس کو یہ پیغام ہے کہ سامیہ آج بھی اس کے لیے تڑپتی ہے، بس ایک بار دیکھنے کے لیے کہ پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ دوستو، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے سچے واقعات اور مل سکیں۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔